میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ چیزوں کی قدر جیتے جی آدمی کر لے تو بہتر ہے، ورنہ مرنے کے بعد ان چیزوں کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو حافظ کی قدر نہیں کی جاتی، عالم کی قدر نہیں کی جاتی، مفتیان کرام کی قدر نہیں کی جاتی، مشائخ کی قدر نہیں کی جاتی، لیکن کل بروز قیامت جب ان کا مقام بندہ دیکھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا اونچا تھا۔ اور بات سچی بھی ہے کہ دنیا کے بہت سارے انسان جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کریں، لیکن میرا یہ تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے آپ محفوظ کر لیجئے گا کہ دو چیزیں جیتے جی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ دو چیزیں انسان کو جیتے جی نصیب نہیں ہو سکتی، پہلی چیز ہے قبر اور دوسری چیز ہے قدر۔ قبر بھی مرنے کے بعد نصیب ہوگی اور قدر بھی انسان مرنے کے بعد ہی کرتا ہے۔ باپ زندہ تھا، بیٹے نے قدر نہ کی، ماں زندہ تھی، بیٹے نے قدر نہ کی۔ جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ جس کی دعا سے ساری گاڑیاں چل رہی تھیں وہ دعا دینے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا، پھر قدر ہوتی ہے۔ علماء اور مشائخ کی قدر کا بھی یہی معاملہ ہے، جیتے جی انسان قدر نہیں کرتا، چاہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ نہیں پوچھتے، اور مرنے کے بعد پھر گنبد بھی بناتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں اور عرس بھی مناتے نظر آتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے۔ قرآن اللہ کی نعمت ہے، قدر کرو۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کی نعمت ہے، قدر کرو۔ اب اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم سے سمجھو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی عظمتیں کتنی ہیں اگر میں بیان کر دوں تو لوگ چاہیں گے کہ پورا سال ماہ رمضان ہی رہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، کسی نے مسجد بنا لی، جب کوئی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے گا تب جا کر کے مسجد بنانے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، بنانے کا ثواب مل گیا، لیکن کنٹینیوز جو ثواب اسے ملتے رہنا چاہیے، یہ بغیر اس میں سجدہ کیے ثواب اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔ حج کے لیے آدمی یہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد وقوف عرفہ، منی، مزدلفہ، طواف زیارت، یہ ساری چیزیں کرے تب جا کر کے اسے ثواب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن واہ رمضان تیری عظمتوں پر قربان کہ روزے دار تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، تلاوت بھی نہیں کر رہا، سجدہ بھی نہیں کر رہا، روزے کی حالت میں سویا ہے، روزے کی حالت میں سویا ہے۔ اے سونے والے تیری قسمت پہ قربان، تو سویا ہے پھر بھی تیرے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے رمضان، ایسا مہینہ جس میں ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہو کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن پیٹ بھرنے والے اور شکم کی پرورش کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ چین اسموکر جو ایک سگریٹ پیتے ہیں پھینکتے ہیں پھر دوسری جلاتے ہیں، یہاں گٹکا دبا کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، اور ہر 2 گھنٹے پر جن کو کھانے کے لیے چاہیے، ہر 1 گھنٹے پر جن کو چائے چاہیے،
جیسے ہی ماہ رمضان قریب سے قریب تر آتا ہے ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑنی شروع ہو جاتی. اب کیا ہوگا، کیسے بھوکے رہیں گے، کیسے پیاسے رہیں گے. اور پھر یہ دعا کرتے ہیں یار 29 کا چاند نہ ہو، ایک دن اور ٹل جائے. جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ برکت والے اور فضیلت والے مہینے کے سلسلے میں وہ یہ سوچے کہ دیر سے شروع ہو، یا اللہ اب کیا ہوگا، آنے کی خوشی کی بجائے ماہ رمضان کے آنے کا غم ہو، ایسا بندہ پوری زندگی غم ہی میں گزار سکتا ہے، خوشی میں نہیں گزار سکتا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. جب سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا فرمایا تب سے مہینے اللہ نے 12 ہی بنائے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر غلامان رسول یہاں پر موجود ہیں. میں ذرا آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتے ہوئے عرض کروں کہ مجھے بتاؤ، جنوری سے لے کر دسمبر تک بوڑھا بوڑھی سب کو یاد ہے، لیکن محرم سے لے کر ذی الحج تک کے 12 مہینوں کے نام اچھے خاصے مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم. کہا جائے ذرا اسلامی 12 مہینوں کے نام بتاؤ تو پیشانی سے پسینہ نکلنا شروع ہو جائے گا. تو آسمان و زمین کی تخلیق جب سے ہوئی تب سے اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، لیکن ان 12 مہینوں کے نام میں سے کسی بھی مہینے کا نام قرآن شریف میں اللہ نے بیان نہیں فرمایا. لفظ محرم، اس میں محرم ماہ مبارک، اس کا نام قرآن شریف میں نہیں. لفظ سفر جو سفر المظفر مہینہ ہے، اس کا نام بھی قرآن میں نہیں. ایک مہینہ صرف ایسا ہے جس کا نام میرے کریم نے صراحت کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا، اور وہ مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. عربی میں شہر کے معنی ہوتا ہے مہینہ، اور آپ دیکھتے ہوں گے بنگلور بڑا شہر ہے، بڑی سٹی کو بھی شہر کہا جاتا ہے. اس شہر کے معنی کیا ہوتا ہے، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ شہر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. آپ کسی دیہات سے جا رہے ہوں، تاریکی میں آپ کی گاڑی دوڑ رہی ہو، اچانک لمبے لمبے ٹاور نظر آنے لگ جائیں، خوبصورت بلڈنگیں نظر آنے لگ جائیں، تو آپ فوراً کہتے ہیں شہر آ گیا. تو ایسے ہی جب چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ مہینہ نظر آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شہر کہا جاتا ہے. اور رمضان المبارک کو رمضان کہا گیا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز میں نے شروع میں عرض کیا بغیر مقصد کے نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت ساروں کا نام سجاد ہوتا ہے، بہت ساروں کا نام ساجد ہوتا ہے، لیکن سجدہ ہی نہیں کرتے وہ. رمضان، رمضان کے معنی ہوتا ہے تپش کے، گرمی کے. جب یہ ماہ مبارک آیا تو گرمی شدید تھی، تپش تھی، تو اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا. لیکن چونکہ عظمت والا مہینہ ہے تو اس ماہ مبارک میں آدمی جب بھوکا رہتا ہے، دن بھر پیاسا رہتا ہے، تو اس کا جگر اندر سے جلتا رہتا ہے. اب جیسے ہی جگر جلا، اللہ نے گناہ جلا دیے، گناہ جلا دیے. اور یہی وجہ ہے
کہ جگر کے جلنے ہی کی وجہ سے افطار کے وقت آدمی پانی پر ٹوٹ پڑتا ہے، لاؤ پانی لاؤ شربت، لاؤ پانی لاؤ شربت، اس لیے کہ جگر کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، یہ جل رہا ہے اندر سے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اتنی طاقت ہے اس مہینے کے اندر۔ اب قرآن نے اس مہینے کی عظمت کا ذکر فرمایا کہ اسے معمولی نہ سمجھو۔ جب اس مہینے کو ہم نے عطا فرمایا تو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ ہم نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں، رمضان ہی کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔ انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل کیا گیا۔ اب قرآن رمضان میں نازل کرنے کے لیے کیوں فرمایا گیا؟ آخر کیا ہے قرآن شریف کے اندر کہ اس کے نزول کے لیے میرے کریم نے اس عظمت والے مہینے کا انتخاب فرمایا؟ اب قرآن خود کھل رہا ہے اور مولا عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو کیوں نازل فرمایا؟ ہدایت کے لیے۔ بس یہیں سے بات سمجھ میں آئی۔ کیا ہم نے کبھی قرآن سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی؟ یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ وہ دکھاتی ہے کتاب جو کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اسی لیے قرآن میں جا بجا دیکھنے کے بارے میں فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ جا بجا قرآن میں اللہ دکھا رہا ہے، دیکھو۔ لیکن جو ٹی وی دیکھ رہا ہو، پکچر دیکھ رہا ہو، وہ قرآن سے کیا دیکھے گا؟ یہ جو قومیں بھٹک رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو دکھایا وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے ہماری قوم جو پکچر، تھیٹر، گانے، باجے، تماشے، سینما جو دکھا رہے ہیں وہی دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ لوگ ٹی وی دیکھنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا ہی کو خرید لیا کہ دکھاؤ ان کو الٹ سلٹ سب، ہر چیز دکھا کر بیچی جا رہی ہے۔ کوکا کولا دکھا کر بیچا جا رہا ہے، صابن دکھا کر بیچا۔ دو لوگ دیکھنے کے آتے، ٹی وی دیکھنے کے آتے۔ اسی لیے مارکیٹ کے اندر کاسمیٹک کی چیزیں جتنی بکتی ہیں اتنی کوئی اور چیز نہیں بکتی۔ لڑکیاں دیکھتی ہیں ٹی وی کے اندر کہ یہ کریم آیا لے لو، کھانے پینے کی یہ چیز آئی لے لو، دن بھر تو تم وہی دیکھ رہے ہو جو ٹی وی تمہیں دکھا رہا ہے۔ کبھی تم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کبھی قرآن نے جو دکھایا وہ دیکھنے کی تم نے کوشش کی؟ اور جب کوئی قرآن کے ذریعے دیکھتا ہے اور قرآن جو دکھاتا ہے وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ ہے دیکھنے کی بات، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے اور ٹیڑھا راستہ نہیں۔ قرآن کہتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ بھٹکانے والی چیزوں کو تو تم نے دیکھا، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب کو تم نے نہیں دیکھا۔ ہاں دعا ضرور کرتے ہو تم ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اراۃ الطریق بھی ہے، دکھانے کا معنی بھی بعض لوگوں نے لیا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے چلانے کا معنی لیا، چلا۔
تو چلو گے کب؟ جب دیکھو گے تب نا، اندھے بن کر تو نہیں چل سکتے. تو اب کیا دیکھو؟ آج کس کو چلتا دیکھ رہے ہو؟ ہیرو کیسا چلتا ہے، ہیروئن کیسے چلتی ہے؟ مجھے تو ان ظالم نوجوان بچے اور بچیوں کو جی چاہتا ہے کہ کوڑے لے کر کے ماروں، جو راستے کے اندر بائک پر ایک دوسرے سے ایسے چپک کر بیٹھ کر کے نکلتے ہیں کہ مارے شرم کے نگاہیں نیچی کر لینی پڑتی ہیں. دیکھ لیا ہیرو ہیروئن کو، چل پڑے اس طریقے سے. دعا تو کر رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. کس کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جن پر تو نے انعام نازل فرمایا. لیکن معلوم ہی نہیں ہے وہ انعام یافتہ بندے کیسے چلتے تھے، کیا کرتے تھے، نہیں معلوم. بڑی معذرت کے ساتھ عرس کا میں بھی قائل ہوں، میں بھی عرس مناتا ہوں، عرس میں جاتا بھی ہوں. خواجہ صاحب کے یہاں ہر سال جاتا ہوں، بلکہ بار بار جاتا ہوں، سال میں کئی بار جاتا ہوں. لیکن جانے کا مقصد بتاؤں؟ میرے استاد گرامی جو ہے، ایک مرتبہ میں اجمیر مقدس جا رہا تھا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں بارگاہ خواجہ میں، دعا فرمائیں کرم ہو جائے. تو بڑی پیاری بات فرمائی. مفتی صاحب توجہ چاہوں گا جو ان کا جملہ تھا اس پر. ارشاد فرمایا مولانا خواجہ صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جو راستے پر چلانے کے لیے آپ آئے نا، آپ کرم فرما دیں کہ وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. کہاں چل رہی ہے ہماری قوم؟ جہالت کے راستے پر، برائی کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر، نافرمانی کے راستے پر، رب کو ناراض کرنے والے راستے پر ہماری قوم چل رہی. اور دعا کیا کرتی ہے؟ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. عرس منانے کی وجہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ ڈھول تاشے کے لیے؟ میلہ سلا؟ نہیں. اعلیٰ حضرت نے لفظ عرس استعمال نہیں فرمایا، لیکن شعر کے اندر عرس کے مقصد کو بیان فرما دیا. عرس منانے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. عرس اس لیے مناؤ کہ جس ولی کی بارگاہ میں تم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہو، وہ ولی یہ مقام تک پہنچے کیسے، اس راستے کو تلاش کرو تم. یہ مقصد. یہاں سب مقصد بھول گئے. تو یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب. اب اتنی عظیم کتاب، اتنی عظمت والی کتاب، اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ماہ رمضان ہے. اور پھر اسی ماہ مبارک میں ایک رات کا انتخاب نزول کے لیے فرمایا، اور پھر ارشاد فرما دیا کہ اس رات کی عظمت تم جانتے ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. اور پھر جانتے ہو یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ قرآن کہتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات. یہ رات بھی اللہ نے ہم کو ماہ رمضان میں عطا فرمائے، ماہ رمضان میں عطا فرمائے. اور پوری دنیا کو اگر آپ کھنگال کر کے دیکھیں اور جائزہ لے کر کے دیکھیں، 1.5 ارب سے زائد پوری دنیا میں مسلمان آپ کو نظر آئیں گے. لیکن 5 وقتہ نمازی کو اگر آپ تلاش کریں کہ کتنے % لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 2-3% سے بھی زیادہ آپ کو شاید نہ مل سکیں. اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد کا سروے کرنا تو ڈیفیکلٹ ہوگا. شہر کے اندر تلاش کر لیجئے، اور شہر میں بھی ڈیفیکلٹ ہو تو گھر ہی میں تلاش کر لیجئے کہ آپ کے گھر کے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی سے اندازہ لگ جائے گا. تو نماز ادا کرنے والوں کی تعداد اور پرسنٹیج کے اعتبار سے 2 یا 3%. حج کا معاملہ بھی بوڑھے ہونے کے بعد حج کے لیے جاتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے بھی ادھر ادھر کچھ گھما پھرا کر سیٹ کر لیتے ہیں کہ پیسہ گھوم کر پھر واپس ہمارے پاس آ جائے. لیکن قربان چاہیے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے
کہ جب اس کا پرسنٹیج مسلمانوں میں ہم تلاش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس عبادت کرنے والوں کا پرسنٹیج ہمیں نظر آتا ہے. یہاں تک کہ جس بچے پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، ماں چاہتی ہے میرا یہ بیٹا بھی روزہ رکھ لے. تو پھر قدرت کا کرم کیا ہوتا ہے؟ ارے اتنی بڑی تعداد میں تم میری اطاعت کر رہا ہے اور تم لوگ میری بندگی کر رہے ہو، تو مولا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سال بھر غریب جو اپنے دسترخوان پر نہیں کھاتا، ماہ رمضان میں اس کے دسترخوان پر وہ نعمت بھی نظر آتی. اس لیے کہ جب پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنی بڑی تعداد اللہ کی اطاعت کر رہی ہو تو مولا کی رحمت اور برکتیں بھی ان پر نازل ہونی شروع